الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج کی اس نشست میں ہمارا موضوع ہوگا تکبر کی مذمت۔ کریم رب نے ارشاد فرمایا انہ لا یحب المستکبرین، کہ بے شک وہ رب تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ اسی ذات کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی کبریائی ہے، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا الکبریاء ردائی فمن نازعنی ردائی قسمتہ، کہ بڑائی میری چادر ہے، جو اس میں گھسنے کی کوشش کرے گا میں اس کی گردن توڑ دوں گا۔ یہ حدیث مقدسہ ابن ماجہ، ابو داؤد، مسند امام احمد میں موجود ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث پاک میں آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کبھی جنت میں نہیں جائے گا کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھے تو رب اسے پست کر دیتا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل اور اپنے دل میں وہ کبیر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کی نگاہ میں اتنا ذلیل کر دیتا ہے کہ جس طرح سور اور کتا اس سے بھی زیادہ اسے ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے متکبر شخص کے سامنے زیادہ تواضع اور انکساری نہیں دکھانی چاہیے کہ اس کے مرض میں اضافہ ہوگا، لیکن اس وقت بھی آپ کے دل میں اس کی اصلاح مقصود ہو۔ تکبر کی مذمت کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَالْجِبَالَ طُولًا، کہ زمین پر اکڑ اکڑ کر مت چلو کہ تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور پہاڑوں سے زیادہ بڑے نہیں ہو سکتے۔ پھر انسان کی حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الم یک نطفۃ من ماء مہین، کہ ہم نے تمہیں ایک بے قدر پانی سے پیدا کیا اور تمہاری قدر یہی ہے کہ اگر وہ پانی کپڑے پر لگ جائے تو تم نماز ادا نہیں کر سکتے یہاں تک کہ اس کو دور کر دو۔ تکبر عزازیل راخوار کر بزندان لعنت گرفتار کر، کہ تکبر ایسی چیز ہے کہ جس نے ابلیس کو عزازیل، رجیم، مردود جانے کیا کیا بنا دیا، اور اس کی عزت اور اس کی عبادتیں خاک میں مل گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے قصے سے ہمیں سب سے زیادہ یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی ہرگز اپنی عبادتوں پر غرور نہیں کرنا چاہیے، اور گنہگار کو کبھی اپنی مغفرت کے بارے میں نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کس کو پتا کہ خاتمہ کیسا ہوگا، اور اگر بڑے سے بڑا عابد اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوا تو وہ جہنمی ہے، اگر بڑے سے بڑا گنہگار ہے اس کا خاتمہ بالایمان ہو گیا تو وہ جنتی ہے۔ اس لیے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، مشکاہ شریف کی حدیث ہے انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے۔ اگر کوئی شخص تہجد بھی پڑھتا ہے، 5 وقت نماز بھی ادا کرتا ہے، وظائف کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے دل میں
ذرا بھر تکبر موجود ہوا تو اس کی ساری عبادتیں بیکار ہو گئیں۔ اور یہ مشاہدے کی بات ہے، میں نے کتنے لوگ دیکھے کہ عبادت گزار بھی ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ تکبر سے بھرے ہوئے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک شخص میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ جناب آپ نے فلاں فلاں میرے لیے انتظام کیوں نہیں کیا؟ آپ کو پتہ نہیں کہ میرے منہ سے جو بات نکل جاتی ہے وہ اسی طرح ہو جاتی ہے، فلاں شخص میں نے یہ کہا تھا، یہ ہو گیا تھا۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ ایسے لوگوں کا اللہ معاف فرمائے کیا انجام ہوگا کہ اپنی عبادات، اپنے ورد و وظائف پر اتنے وہ نازا ہیں، غرور کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر الکبیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کریم آقا کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر تھے کہ اچانک دیکھتے ہیں کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام آقا سے سوال کرتے ہیں کہ یہ جو سامنے آ رہے ہیں یہ ابو ذر ہیں؟ آقا علیہ السلام نے جواب دیا، اے جبرائیل، کیا تو ابو ذر کو پہچانتا ہے؟ تو آسمانی مخلوق ہے۔ جبرائیل عرض کرنے لگے کہ اے محبوب، مدینہ میں جتنی ابو ذر کی شہرت ہے اس سے بھی زیادہ ہم فرشتوں کے اندر سے زیادہ شہرت رکھتے ہیں۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، ان کی شہرت کی، فضیلت کی کیا وجہ ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، دو اعمال کی وجہ سے۔ ایک یہ اپنے دل میں یہ اپنے آپ کو حقیر محسوس کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ دوسرا یہ کہ یہ سورۃ اخلاص کی کثرت سے تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ تو کریم رب سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اس تکبر سے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سورۃ اخلاص کثرت سے ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔